الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 12 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما يستوي البحران، اور نہیں ہے برابر دو دریا، یعنی کہ پانی کے جو دو ذخیرے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا۔ سائغ شرابہ، خوشگوار ہے پینا اس کا۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھاری حلق کو چیر دینے والا۔ ومن کل، اور ہر ایک میں سے تأکلون، تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طریا تازہ، وتستخرجون حلیۃ، اور تم نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، تم اسے پہنتے ہو، وتری الفلک، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی، فیہ بیچ اس کے، مواخرا، سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا، تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، ولعلکم، اور شاید کہ تم تشکرون، تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ تخلیقات کا تذکرہ کیا، اپنی کچھ نشانیاں یہاں پر دکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہلے اپنی مختلف نعمتیں اور تخلیق کے جلوے جو ہیں ہمیں دکھا رہے ہیں سورہ فاطر کے اندر، پچھلی سبق میں ہم نے پڑھے تھے، آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عقائد کو راسخ کرنے کے لیے پانی کے ذخیروں کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ پانی کے جو دو ذخیرے ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ یہ پانی کے ایک ذخیرہ اللہ نے خود بتا دیا، ایک میٹھا ہے جو میٹھا پانی ہے جو کہ پینے والوں کے لیے پیاس بھی بجھاتا ہے اور اس کا پینا لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، خوشگوار بھی لگتا ہے، میٹھا پانی۔ دوسرا کیا ہے؟ کڑوا پانی ہے، تلخ اور حلق چھیل دینے والا۔ گویا ایک سمندر کے پانی کا تذکرہ ہے اور ایک دریا کے پانی کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یہ نعمت ہے اور یہ ایسی قدرت ہے کہ بنانے والی ذات جو ہے اس نے دیکھنے کو پانی ہی بنایا، لیکن پانی ہی میں دو طرح کے پانی بنا دی۔ یہ جو دریا کا پانی ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے پہاڑوں سے آتا ہے، چلتا پورے نہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور آہستہ یہ کہاں پر جاتا ہے؟ دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے سمندر کے اندر گرتا ہے۔ اور ان دونوں کو جب سمندر میں ملایا جاتا ہے تو خاص طور سے یہ پانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑ بھی نہیں ہوتا۔ سمندر کا پانی علیحدہ کانسٹیٹوئنٹس رکھتا ہے، دریا کا پانی علیحدہ کانسٹیٹوئنٹس رکھتا ہے۔ ان کی سائنٹیفک جو آپ کہہ لیں نا کانسٹیٹوئنٹس ہیں یا اسٹرکچر جو ہے یا ان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ان کے اندر آئونک پلس مائنس آئنس جو ہے وہ اس طرح سے الائن اور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک پانی دوسرے کے اندر نہیں جاتا۔ دریا کا پانی علیحدہ ہی رہتا ہے اور سمندر کا پانی علیحدہ ہی رہتا ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے جب یہ جا کے ملتے ہیں، دریا کو سمندر میں ڈلتا ہے تو باقاعدہ طور پہ ایک وی نما ایک چیز بن جاتی ہے اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں آسمان سے تو نظر آتا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ دریا کا پانی ہے جو کہ سمندر کے اندر آ رہا ہے اور ایک وی کی شیپ میں اس کو باقاعدہ کلر بھی اس کا الگ سا نظر آتا ہے۔ تو دونوں پانی جو ہے ان کی اپنی اپنی خصوصیت ہے اور پانی اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے، وہ نعمت ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے انسان کی اگر دیکھیں تو تخلیق کا 90% حصہ جو ہے وہ پانی ہے۔ ہمارے ایک ایک سیل کے اندر 90% پانی موجود ہے اور اسی طرح ساری ہی جو حیات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر
زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا. تو پانی اس کا میجر کانسٹیٹوئنٹ ہے اور 90% جو ہے اس کے اندر پانی ہے. پھر آپ دیکھیں ہمارے جسم کے نہ صرف سیلز کے اندر پانی بلکہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی اعضاء میں اللہ نے پانی رکھ دیا اور اس پانی کا ایک خاص پریشر مینٹین کر دیا. آنکھ کو دیکھیں تو آنکھ کے اندر بھی پانی کا ایک خاص پریشر ہوتا ہے اور اگر اس پریشر کو تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہمیں کالا موتیا گلوکوما ہو جاتا ہے. برین کے اندر ایک خاص پریشر مینٹین کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اگر وہ برین کا پانی اس کا پریشر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے, ہمیں ہائیڈروکیفیلس کی بیماری بچوں کو ہونا شروع, برین سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کوماٹوز ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ ایک خاص پریشر اللہ نے نہ صرف پانی کو بنا دیا, اس کی انسان کی تخلیق, حیات کی تخلیق پانی سے کر دی, بلکہ اس کی تخلیق کے لیے پانی کے بھی کچھ پریشرز کو مینٹین کر دیا. پھر اگر ہم دیکھیں بچہ جب رحم مادر میں تخلیق پا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی پانی ہوتا ہے, ایمنیوٹک فلوئڈ پورا پانی ہے. اس کے فیو ملی میٹرز کم ہو جائے, اس کا سینٹی میٹر پریشر کم ہو جاتا ہے, اور اس کے کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ مقدار اس کی کم ہو جائے کچھ سی میں تو اس کا پریشر کم ہو جائے گا, اگر اس کا پریشر بڑھ جائے گا, اور اگر کچھ پانی زیادہ ہو جائے تو بچے کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا. تو دونوں ہی صورتوں میں بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بچے کی تخلیق کے لیے بھی جس پانی کے اندر وہ بچہ گھوم رہا ہے اور جھیلی میں وہ بچہ نشو و نما پا رہا ہے, اس کا بھی خاص پریشر اللہ تعالیٰ نے مینٹین کر دیا, اور اس سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے اور اس میں وہ بچہ گھوم رہا ہے. تو گویا اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی تخلیق پانی کو دیکھے نا تو اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہے کہ ایک ہی پانی ہے, ایک ہی پانی ہے, پانی ہی کہنے کو صرف پانی ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے یہی ہماری نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کا ذائقہ ہے, نہ اس کی شکل ہے, نہ اس کو جو ہے اس کی کوئی شیپ ہے, جدھر ڈالے جس میں ڈالے اسی طرح کا بن جاتا ہے. یہ ٹھنڈا کر دو تو ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے, برف بن کے ہمارے لیے سردی ٹھنڈک کا معاملہ کرتا ہے, پیاس بجھاتا ہے, ہمارے لیے نہانے دھونے صفائی کے لیے کام آتا ہے. پھر یہی پانی جو ہے وہ ہم نباتات کو دیتے ہیں, یہی پانی سے ہم آبیاریاں کرتے ہیں اور اپنے لیے کھیتی اور فصل پیدا کرتے ہیں. یہی پانی جب دریا سے نہریں بن کے اور پھر کہاں جاتا ہے سمندر میں گرتا ہے تو یہی پانی سورج کی تپش اور حرارت سے بخارات بنتا ہے. اب اللہ نے جو نمکین پانی رکھا سمندر کا, بخارات وہی سے زیادہ بنتے ہیں, اور یہ نمک ہونے کا ایک بہترین ایک فائدہ ہے کہ جب نمک کی کانسٹیٹوئنٹ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ بخارات جلدی بنتے ہیں اور تیزی سے بنتے ہیں. تو جب سورج چمکتا ہے تو بخارات فوراً سے بنتے ہیں, وہ بخارات بنتے ہیں, بدلیاں بن کے اوپر جاتی ہیں, اور یہی بدلیاں جو ہے وہ چلتی ہیں, ہوائیں لے کر جاتی ہیں, بارش بن کے بھی یہی پانی برستا ہے, اور اولے بن کر بھی یہی پانی برستا ہے, برف بن کے بھی یہی پانی برستا ہے. یہی بادل ہے جو کہ بھاری ہو جاتے ہیں تو ٹورنیڈوز کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو یہی ایک ہی پانی ہے, دیکھیے ایک ہی پانی. اور کہنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے پانی جو میٹھا اور کھاری رکھا, ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو تمہیں ایک تو ایسا ہے جس کو تم پی سکتے ہو اور بہت اچھا لگتا ہے, دوسرا ایسا ہے کہ تم پینا بھی نہیں چاہتے اور تمہارا حلق چھیلتے سمندر کا پانی. لیکن دونوں ہی میں تمہارے لیے فائدے کا سامان یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے تر و تازہ گوشت رکھ دیا. گویا پانی کی مخلوق جو مچھلی اور جو ہم لوگ کھاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس میں میرے اور آپ کے لیے کھانے کا سامان رکھا بلکہ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً, اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے زیورات کا سامان رکھ دیا. یہ موتی, یہ مونگے, یہ سب کہاں بنتے ہیں؟ پانی کے اندر بنتے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو جب پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو پہاڑ کے پتھر بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں. تو مختلف جو معدنیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں پہاڑوں کے اندر سونے چاندی کی شکل میں, یہ بھی اسی پانی کے ذریعے, اسی پتھروں کے ذریعے سے بہتے ہوئے آتے اور ساحل میں سمندر میں گر جاتے ہیں. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ سونے کی مقدار اور چاندی کی مقدار عربین سی میں پائی جاتی ہے. تو یعنی جتنا پانی آ کے دریائے سندھ سے گرتا ہے پھر سمندر کے اندر
عربین سی میں، تو اس کی پورے کا پورا وہ جو ساحل سمندر ہے وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ساحل پر سونا چاندی پایا جاتا ہے تو یہیں پہ پایا جاتا ہے. تو یہاں سے ہی ہم نکالتے ہیں سونا بھی، چاندی بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو پتھر ہیں اور وہ جو نکلتا ہے سیپ کے اندر سے موتی بھی نکلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمندر کے اندر ہی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میں نے کیوں بنایا؟ تلبسونہا، تم ان کو پہنتے ہو. یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا، کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں. کتنا خوبصورت ہے وہ رب، کتنا بہترین ہے وہ رب، کتنا نعمتیں نوازنے والا ہے وہ رب کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے نہ صرف یہ سب کچھ بنایا بلکہ پہننے اوڑھنے اور زینت کا سامان بھی اس نے بنا دیا. کھاؤ پیو ہر چیز کرو لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. پھر یہ کتنی ناشکری کی بات ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کچھ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے اور نواز رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ زیورات پہن کے اپنے پورے کے پورے گریبان کھول کر اور جا کے غیر محرموں کے سامنے اپنے یہ جیوب کا جو یہ حصہ جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا تھا، اس کو ناشکری کا معاملہ ہے کہ اگر ہم انہی زیورات کو جو وہ رب میرے اور آپ کے لیے نکالتا ہے اس کو ہم پہن کے اور کھلے جیوب کے ساتھ غیر محرموں کے سامنے اپنی زینتوں کا اظہار کریں. یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ شکر کا گزاری کا بہترین طریقہ کہ یہ نعمتیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کو استعمال کریں، سب کچھ کریں، لیکن کیا کریں؟ اس دائرے کے اندر رہ کے کریں، اس حدود کے اندر رہ کے کریں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کر دی ہیں. کھانے پینے اور استعمال میں یا زینتوں کے اظہار میں ممانعت نہیں ہے، لیکن حدود کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے. پھر کیا کرتے ہو؟ اور فتر الفلک کی، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی بھی جس کے وہ سفینہ چلتی بھی چلی جاتی ہے، تو لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ بھی اللہ کی ایسی خوبصورت تخلیق اور نعمت ہے. یہ کشتی ایک ایسی اللہ کی تخلیق ہے، ایجاد ہے انسان نے، جو اللہ نے علم دیا اور انسان نے ایجاد کی. دیکھیے آپ پانی کا یہ ذخیرہ چاہے سمندر ہو یا دریا ہو، ایک سوئی ڈالتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، ایک پتھر ڈالتے ہیں وزنی تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن وہ اتنا منو ٹنو وزنی جہاز کشتی وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سمندر کے عین اوپر سطح پر چلتی چلی جاتی ہے. نہ صرف خود چلتی ہے بلکہ بوجھ بھی جو ہم اس پہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چلوا دیتا ہے اور وہ ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور یہ دیکھا گیا کہ بحری جہاز میں سامان ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور یہ بحری جہاز کے ذریعے سے ہی جو ہے پلین تو بہت دیر میں ایجاد ہوا، ایروپلین. پہلے تو ساری کی ساری تجارت سمندر کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی یا لینڈ روٹس کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے، یہ جو کشتی تمہارے لیے، یہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کشتی جو اللہ نے یہاں پہ بتایا. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے کیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یولج اللیل فی النہار، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وہ جاری ہے، چل رہا ہے اپنے مقصد مقرر تک کی طرف. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، اسی کے لیے ہے ساری کی ساری بادشاہت. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو ایسا اللہ ہوں، میں ایسا الہ ہوں، میں ایسا مالک الملک ہوں، ایسی بادشاہت والا ہوں کہ دن کے اندر رات کو لے آتا ہوں، رات کے اندر دن کو لے آتا ہوں، اور اس سارے کے سارے کام کو کرنے کے لیے میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے اور ان کو پابند کر دیا ہے، اور سب کے سب ایک وقت مقرر تک کے لیے چلے جا رہے ہیں. نہ سورج اپنے دائرے میں سے نکلتا ہے، نہ چاند اپنے دائرے سے ہٹتا ہے، اور دن اور رات کا وہ سرکل اور ایک پورا کا پورا اللہ نے جو ہے سسٹم بنا دیا. سولر سسٹم کے حوالے سے جو ہم جانتے ہیں اللہ نے یہ بنا دیا. چاند ہے تو وہ پورا کا پورا سرکل کمپلیٹ کرتا ہے سورج دنیا کے گرد، اور دن اور رات ہو جاتی ہے. سورج کے گرد جب دنیا ایک راؤنڈ پورا کرتی ہے تو پورا کا پورا دن کا پورا سال کور ہو جاتا ہے.
تو گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا ایسا نظام ہے کہ یہ اللہ ہی نے مسخر کیا ہے، ان کو پابند کر دیا ہے میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ آپ ایسی جگہ دیکھیے جہاں پہ 6 مہینے سورج ہی رہتا ہے، جہاں پر 6 مہینے رات ہی رہتی ہے، ان لوگوں سے پوچھے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ ناروے کا ایک بندہ تھا اور وہ باقاعدہ طور پر اس نے سب کچھ بتایا، اور اس نے کہا دیکھیے 2 سورج نکلے ہوئے ہماری، ایک وقت میں میں نے ویڈیو دیکھی چھوٹی سی، اور اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے کس وقت روزہ کھولنا ہے اور کس وقت ہم نے جو ہے وہ بند کرنا ہے۔ ہمارے ہم جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ایسی جگہوں پر نظام کا حساب کتاب سعودی عرب کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا جو قریب ترین اسلامی ملک ہے اس کے ذریعے اس کے جہاں وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے باقاعدہ طور پہ دکھایا کہ دیکھو 2 ادھر بھی سورج نکلا ہوا ہے اور ادھر بھی سورج نکلا ہوا ہے، یہ 2 سورج نکلے ہوئے، اور اب ہم کس کو دیکھیں اور کس کو نہ دیکھیں، اور کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت، رات کے میرے خیال ہے 8 بج رہے تھے اس ٹائم پر، اور دونوں سورج ایسے نکلے ہوئے تھے جیسے دوپہر کے 11 یا 12 بج رہے ہوں۔ تو یہ اللہ نے کتنا، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں دن بھی ہے رات بھی ہے، اور ہم صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے، ہم سو بھی جاتے ہیں، ہم اپنی باڈی کو جو ہے وہ تھکاوٹ سے دور بھی کر کے ریفریش بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا سب کچھ مسخر کر کے رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، ہر چیز چل رہی ہے، سب چیزیں اپنے اپنے کام پر پابندی سے کام کر رہے ہیں، تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو میں اور آپ جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں، اگر میں اور آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزاریں گے تو کیا ہماری زندگیوں میں امن اور سکون نہیں ہوگا؟ کیا ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہوگا؟ وہ اتنا بڑا کائنات کا نظام ان سورج اور چاند نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو اگر میں اور آپ اللہ کے احکامات کے ذریعے اپنی زندگیاں گزاریں گے تو پھر ہمارا بھی زندگیاں کا معاملات بہت ہی بہترین ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا رب ہے، تمہارا یہ ہے رب تمہارا جس کے لیے ساری بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر کا چھلکا کے بھی مالک نہیں ہیں، مطلب وہ اتنے بھی اختیار نہیں رکھتے کہ کھجور کے اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ بھی بنا دے، وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو کیا لہٰذا پکارنا ہے تو پھر کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ ماننی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، اور کسی کی نہیں مان کے چلنی۔ ان تدعوہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی نہیں سکتے، یعنی کہ تم اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ تو ایسے ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری کسی دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ یہ قبروں میں جو مدفون ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو نہ تو وہ سن سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہو جیسے تم کسی زندہ کو سناتے ہو تو اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری دعا کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم اگر کسی کو کہیں اور ہم کسی سے کچھ مانگیں تو کیا کسی کے اندر کوئی اختیار ہے ہمارا کوئی کام کر لینے کا؟ نہیں ہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جو زندہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کو پکارتے ہو، شرک کرتے ہو جن کے ساتھ، جن کی قبروں پہ جا جا کے پوچھتے ہو، ان سے پکارتے ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ سب تمہارے شرک کا کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور حقیقت حال کی ایسی خبر ایک تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ہی ہے جو تمہیں ان ساری باتوں کا خبر دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ابھی بھی اپنی اصلاح کر لو اور صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے طرف فقیر ہو۔ اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے اور تعریف کیا گیا بزرگ ہے، یعنی تم اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور وہ اللہ غنی ہے۔ اللہ تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے جو غنی ہے، جو ہر چیز سے غنا رکھتا ہے، ہر چیز کی غنا رکھتا ہے، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مانگ رہی ہوں یا میں اس کی اطاعت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وہ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے کہ زمین اور آسمان بھر کر بھی اگر تم میں سے سب
کے سب جنوں انس اگر اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ کی کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم میں سے سب کے سب جنوں انس اللہ کے نافرمان بھی ہو جاؤ گے تو اللہ کی کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، اس کو میری اور آپ کی عبادت اطاعت سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف فائدہ مجھے اور آپ کو ہی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے فقیر تم ہو، محتاج تم ہو، تنگ دست تم ہو، ضرورت مند تم ہو، میں غنی ہوں، مانگ کے تو دیکھو، آؤ تو صحیح میری طرف، دیکھو میں تمہاری کیسی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ وَإِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ، إِن يَشَاء اگر وہ چاہے، يُذْهِبْكُمْ وہ تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت کو لے آئے۔ اگر تم نہیں آتے اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تو کوئی کیا خبر کہ اللہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ ایسے نئے لوگوں کو لے آئے جو اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی مہلت عمل میں ہی اس حقیقت کو سمجھا کر ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ اللہ کے لیے سخت نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی دشوار کام نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لے جائے اور کسی دوسرے کو لے آئے جو اللہ کو مان کر چلنے والے ہوں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی تمہیں کہہ رہا ہے تو میں کسی کی وجہ سے کر لوں، یا کوئی مجھے بچا لے گا میں کسی کے پیچھے چلتی جاؤں، نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُوا اور اگر پکارو مثقلۃ کوئی لدا ہوا نفس، یعنی کوئی مثقلہ کہتے ہیں بھاری نفس کو، بوجھل نفس کو، یعنی کوئی گناہوں سے لدا ہوا نفس جو ہے وہ اگر پکارے گا الہم لہا اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل منہ شیء اس کوئی بھی اس کے اتنا سا حصہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر کوئی بہت ہی بھاری بوجھل نفس کسی کو پکارے گا کہ آؤ اور آ کے میرا بوجھ اٹھا لو، تو اللہ نے فرما دیا کوئی اتنا ذرہ بھی اس بوجھ کا نہیں اٹھا سکے گا۔ انسان کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور چاہے وہ اس کا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ وہ دن وہ ہوگا کہ اس دن سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، اس کا دوست بھاگے گا، اس کی اولاد بھاگے گی، اس کی بیوی بھاگے گی، سب بھاگیں گے اس کے ساتھ، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہے گا تو وہ بوجھ کیا اٹھائے گا کسی کا۔ انما تنذر الذین بے شک صرف تم تو وہ خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب غیب میں یعنی بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، تم صرف ان کو خبردار کر سکتے ہو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور اللہ کو غیب سے ڈرتے ہوئے اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک آپ کہیں کہ یہ ان کی ایک پروف ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اس بغیر دیکھے ایمان لانے پر وہ جو ان کی خشیت کا عالم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اندیکھا ایک پروف ہے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے اور وہ اس کی کوششیں کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ پس پاکیزگی تو وہ اپنے ہی جان کے لیے اختیار کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اس کو اپنی ذات ہی کو فائدہ ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ جب ہم آپ کی طرف پلٹ کر جائیں تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یقیناً فلاح
اللہ پا گیا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ کیا ہوتا ہے تزکیہ نفس؟ کہ اپنے رویوں کی اصلاح کر لی، اپنے معاملات کی اصلاح کر لی، اپنی عبادات کی اصلاح کر لی، اپنے عقائد کی اصلاح کر لی، اور اپنے اندر سے منکرات کو نکال کے اپنے اندر بہترین بہترین معروف کو بڑھاتا چلا گیا، اچھے اعمال کو بڑھاتا چلا گیا، گناہوں کو چھوڑ کر ان کا ارتکاب کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپناتا چلا گیا، حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اپناتا گیا، اللہ کی منع کی ہوئی ساری باتوں کو ختم کر کے اللہ کے احکامات کی طرف آتا گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پلٹ کر تو ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف جانا ہے، نہ ہمارے بوجھ کو کسی نے اٹھانا ہے، نہ کسی نے آ کے ہماری سفارش کرنی ہے، نہ کسی کی شفاعت ہم کو ملنی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہ ہمارے ساتھ کوئی شرک یا معاملات کو ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، بوجھ بھی اپنے خود ہی اٹھانے ہیں، تو کیوں نہ اپنے معاملات کی اور اپنے عقائد رویوں کی اصلاح کر لی جائے۔ اللہ یہ اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اتنی باتیں سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندھا اور آنکھوں والا وہ برابر نہیں ہوتا۔ وما یستوی، اور نہیں ہے برابر، اعما، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا۔ یعنی کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے؟ جس کو نظر آ رہا ہے اور جس کو بالکل نظر نہیں آتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر۔ جب اندھا اور آنکھوں والا، جو آنکھوں والا ہے اس کے پاس آنکھوں میں نور ہے، بصارت ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے اس کی آنکھوں میں، وہ ہر چیز عیاں دیکھ رہا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس اندھیرا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے تو دنیا اندھیری ہے نا، اس کے لیے تو صرف اور صرف بلیک آؤٹ ہوا ہے سارا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو تم اندھے مت بنو، تم آنکھوں والے بنو۔ تم ظلمات کے اور ڈپریشنز، مایوسیوں، ٹینشنز اور گمراہیوں کے اندھیروں میں مت ڈوبو، تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ دیکھو اندھیرے والی زندگی اور نور والی زندگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، جب نیکیوں کی طرف چلو گے تو ظاہر ہے نیکیاں تمہیں ٹھنڈک میں لے کر جائیں گی۔ تو اسی طرح ٹھنڈک اور سایہ اور گرمی اور تپش اور حرارت بھی پھر یکساں نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا کی زندگی میں تم اندھے بن کے گزارو گے اپنی زندگی، گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے، تو انجام میں تمہیں گرمی، جہنم کی گرمی اور تپش، حرارت ہی ملے گی۔ لیکن اگر تم دنیا کی زندگی میں آنکھوں کو استعمال کر کے، بصیرت کی روشنی کو استعمال کر کے، اللہ کے نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزار کے چلو گے، تو تمہارے لیے اگلی زندگی میں جنت کی گھنے اور گہرے سائے ہی سائے ہوں گے۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں برابر نہیں ہیں، تو پھر ایسے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں ویسا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دیکھیے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، اسی کے لیے من پسند آخرت ہوگی۔ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں بے خوفی سے زندگی گزارے گا، اللہ آخرت میں اس کو خوف زدہ کر دیں گے۔ اور وہ کس چیز سے خوف زدہ ہوگا؟ حرور سے، وہ گرمی کی، جہنم کی تپش اور حرارت سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے۔ لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کتنا واضح ڈفرنس ہے، تو لہٰذا جب تمہیں یہ سارا ڈفرنس اتنی ایزیلی نظر آ رہا ہے تو پھر تم سمجھ جاؤ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ تو لہٰذا زندوں کی طرح زندگی گزارو، مردوں کی طرح کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں اپنے نفس کو نفس لوامہ بنا کے ایک مردہ کی طرح زندگی گزار رہے ہو، جس کے اندر زندگی کی تپش اور حرارت موجود نہیں ہے، جس کو بالکل اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ آپ دیکھیے جو ڈپریشنز اور انزائٹیز میں لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل مردوں سے بدتر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ محض ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس کھا لیا اور سو لیا، یا رو لیا، یا گرپ کر لیا اور گرمبل کر لیا، یا گروٹ کر لیا، روتے دھوتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس اللہ کا نور، اللہ کے علم کی روشنی موجود ہے، اور اس کا نفس لوامہ زندہ ہے،
تو وہ جیتوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس زندگی کے ہر کام کو کرتا ہے، خوشی سے اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تمہارا اختیار ہے کہ تم زندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو یا مردوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو. یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کیسا بننا چاہتے ہو. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ وہ سنوا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ ہمیں سنوا دے، اللہ وہ چیز سنوا دے جو تو ہمیں سنوانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان سننے والے لوگوں میں شامل فرما لے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان مردوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما لے جو قبروں میں اپنے آپ کے حصار میں موجود ہیں اور جو کوئی دین کی بات، اللہ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کا علم بھی عطا فرما، اپنے علم کا حصہ بھی عطا فرما، اور اس علم پر سے ہمارے دلوں کو مزید کھول کر اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ کر کے رب اشرح لی صدری کا معاملہ کر کے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما کے اللہ اس نور کے سائے اور روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے اس آیت میں ایک اور بات بھی یہ بتا دی کہ وما انت بمسمع من فی القبور، تم ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تو یہاں اس بات سے یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے جو واضح طور پہ اللہ نے ہمیں بتا دی. ایک تو اس کا مطلب وہ جو میں نے آپ کو بتایا اور تم کے نفس لوامہ مردہ، اور دوسرا مطلب کیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ قبروں میں جو موجود ہیں تم ان کو نہیں سنوا سکتے، وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ایک سماع موتا کا جو ایک کانسیپٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ کی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس آیت کے آ جانے کے بعد یہ اس پہ ڈبیٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے صاف قرآن میں کہہ دیا کہ قبروں میں جو لوگ ہیں تم ان سے باتیں نہیں کر سکتے، تم ان کو کچھ نہیں سنوا سکتے. تو پھر یہ کہنا کہ جی وہ قبروں میں جا کے مردوں سے باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے جو مقتولین تھے، سارے کے سارے مشرکین مکہ کے سردار، ان سب کو ایک جمع کر کے ایک گڑھے کنویں میں، ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا. ایک گڑھے میں ڈال کے ان کو کر دیا، ختم، مطلب ڈال دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے چند باتیں کی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، تو کیا یہ لوگ سن سکتے ہیں جو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ معجزاتی طور پر ان سے یہ باتیں کہہ کے ان تک پہنچا دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایسا کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں ملتا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے باقاعدہ قبروں میں کھڑے ہو کر اور قبر مردوں سے باتیں کی ہوں. قرآن میں یہ الفاظ صاف آ چکے ہیں کہ تم انہیں نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. ان انت الا نذیر، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نفس لوامہ جن کے مردہ ہو چکے ہیں، اگر وہ نہیں سننا چاہتے، وہ مردہ بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو قبروں کے حصار میں، اپنی طرف ایک حصار میں ایک قبر سا بنا کے انہوں نے محصور کر لیا اپنے آپ کو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو. تم نے صرف ان تک بات پہنچانی ہے، ان کو خبردار کرنا ہے، اور تم تک اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انا، بے شک ہم نے ارسلنا کا، بھیجا ہے تم کو، بالحق، ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو صرف خبردار کر دیں برے انجام سے. ہم نے آپ کو تو خبردار کرنے والا برے انجام سے اور ساتھ ساتھ خوشخبری بنا دینے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جہاں پہ کوئی ایک متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے. خوشخبریاں بھی دو، برے انجام سے بھی ڈراؤ. اور صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہر امت کے پاس میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی متنبع کرنے والا، نذیر ان کی طرف ضرور بھیجا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً آپ سے پہلے بہت سارے اور بھی جو لوگ ہیں رسول، ان کو جھٹلایا جا چکا ہے.
जाअतहुम रुसुलुहुम, आए थे उनके पास उनके रसूल, बिलबैयिनाति, साथ रोशन निशानियों के, व बिज़्ज़ुबुरी, और साथ खुले दलाइल यानी सहीफों के, व बिलकिताबिल मुनीर, और साथ रोशन हिदायत देने वाली किताब के। यानी आपसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इन उम्मतों के पास भी हिदायत देने वाले भेजे, मुतनब्बे करने वाले भेजे, लेकिन उन्होंने उन सबको झुठला दिया। हालांकि वो अपने साथ रोशन निशानियां भी लाए थे, सहीफे भी लाए थे, किताब भी लाए थे, किताबें रोशन, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? झुठला दिया। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास अल्लाह की आयत और अहकामात का इल्म पहुंच जाए तो वो सब के सब मान ही लें। ज्यादातर लोगों ने पहले भी यही किया था कि वो झुठला देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत लोगों ने झुठलाया और आज भी ऐसा ही मामला होता है, बहुत से लोग जो है वो झुठला देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। सुम्मा अखज़्तुल लज़ीना, फिर जिन लोगों ने पकड़ लिया उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफर किया था, यानी जिन लोगों ने कुफर को पकड़ लिया, ना माना, फकैफ़ काना नकीर, तो फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्ती में इनकार करने वालों के लिए। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या नहीं तूने देखा ये कि अल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन, नाजिल करता है आसमान से पानी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी उसी तख्लीक पानी का तस्करा कर रहे हैं जो पीछे अल्लाह ने बताया। देखो मैंने कैसे क्या मेरी तख्लीक और निशानी को हमने डिस्कस किया अल्लाह ताला की। अब इसी निशानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद क्या कर रहा है, वो फरमाता है कि तुम नहीं देखते कि अल्लाह ही आसमान से पानी बरसाता है, फिर फअखरजना बिही समरातिन, फिर निकाले हमने उस साथ उस पानी के समरात, फल, बेशुमार किस्म के अल्लाह ताला ने फल निकाले, मुख्तलिफन अलवानुहा, मुख्तलिफ है रंग उनके। यानी अल्लाह ताला पानी बरसाता है आसमान से, किस सूरत में? बारिश की सूरत में, और उस बारिश के पानी से ऐसे फल निकलते हैं, मुख्तलिफन अलवानुहा, अलवान कहते हैं रंगों को, यानी ऐसे फल निकलते हैं कि पानी एक ही बरसता है लेकिन मुख्तलिफ फल निकलते हैं। एक ही पानी है, एक ही मिट्टी है, एक ही सूरज है, एक ही तरह की हवा है, लेकिन फल मुख्तलिफ निकल रहे हैं। एक ही आम है और आम की मुख्तलिफ किस्में निकल रही हैं। एक आम है, उसको देखें, आम की रंग भी मुख्तलिफ, शक्लें भी मुख्तलिफ, खुशबुएं भी मुख्तलिफ, जायके भी मुख्तलिफ, गज़ाइयत भी मुख्तलिफ। एक आम की ही इतनी शक्लें और किस्में मौजूद हैं, एक किन्नू की कितनी शक्लें किस्में मौजूद हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही नहीं फल का कहा, ऐसे समरात निकालता है, ऐसे ऐसे पानी, एक पानी से कैसे कैसे समरात, गर्मियों के फल अलग, सर्दियों के फल अलग। एक ही इलाके में कभी क्या निकल रहा है, कभी क्या निकल रहा है, दूसरे इलाके में कुछ और निकल रहा, तीसरे इलाके में कुछ और निकल रहा। क्या ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार और नमूना नहीं है? एक ही पानी है, एक ही मिट्टी है, और कैसे कैसे क्यों होता है ये? क्योंकि बीज मुख्तलिफ होता है, बीज मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि देखो, ये जब कुरान की आयत की बारिश बरसाई जाती है ना, तो एक ही कुरान की आयत है, एक ही तरह की सारी लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, वही बातें सब लोग सुनते हैं, वही बातें सब तक पहुंचती हैं, लेकिन सबके आमाल मुख्तलिफ निकलते हैं। सही, कोई अपने अकायद दुरुस्त कर लेता है, कोई अपने आमाल की इस्लाह कर लेता है, कोई अपनी इबादत की इस्लाह कर लेता है, कोई पूरे का पूरा अपने अंदर जज्ब करके अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल लेता है। करते हैं कि नहीं? तो अल्लाह ताला ये जो कुरान की आयत की बारिश बरसाते हैं, जिस हमारे ऊपर ये बारिश बरसती है, हमारे मुर्दा दिलों पे बरसती है, तो हमारे अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के अमाल सालिहा के फल निकलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फअखरजना, फिर हम निकालते हैं उसके अंदर से बारिश, ये जो बिही समरात, फलों को हम निकालते हैं कि उनके मुख्तलिफ किस्म के रंग होते हैं। अब तुम देखो कि तुम्हारे अमाल सालिहा की खेती में कैसे फल फूल और पौधे निकल रहे हैं। अपना अपना जायजा लेना है कि ये आयत की बारिश जब मेरे और आपके ऊपर बरसाई जाती है तो हमारे कड़वे कसैले फल तो नहीं निकल रहे,
ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو پھل ہیں ان سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو رہا. ہماری ذات کے درخت کتنے زیادہ عاجز ہو رہے ہیں, ہم کتنے زیادہ مفید بن کے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ان کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جھک جھک کے ہم اپنے معاملات کر رہے ہیں. اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھو کہ یہ جو آیات, تم ایک پانی برس رہا ہے اور اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, تو یہ جو آیات کی بارش تمہارے اوپر برس رہی ہے, تمہارے پھل کیسے نکل رہے ہیں. اللہ بہترین پھل نکالنے کی توفیق عطا فرما. ومن الجبال, اور پہاڑوں میں جدد راستے ہیں, بیز مطلب راستے ہیں یا دھاریاں ہیں, بیز کہتے ہیں سفید کو. وحمر, اور ریڈ یعنی سرخ. مختلف الوانها, ان کے بھی مختلف رنگ ہیں. غرابیب سود, اور گہرے سیاہ بھی ہیں. یعنی اب پہاڑ کو دیکھ لو, پہاڑ کے اندر بھی اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے, پہاڑ اللہ کی ایسی تخلیق ہے کہ بہت زیادہ قوت اور طاقت کا مظہر ہے. پہاڑ بیسیکلی زمین سے لے کے آسمان تک فلک شگاف پہاڑ ہمیں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اللہ کی کبریائی اور شان دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ نے ان پہاڑوں کو, زمین کو ٹھہرانے کے لیے گاڑ کے رکھا ہے. اور اتنے سخت سخت پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جددن تمہارے لیے راستے بنا دیے. کچھ پہاڑوں کو سفید بنایا, وائٹ کلر کے ہیں, کچھ سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں, اور کچھ گہرے سیاہ پہاڑ. یہ تو 3 رنگ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ بتایا ہے. اور ایک اور جگہ کہہ دیا مختلف الوانها, ان کے مختلف رنگ بھی ہیں. ایک اگر ہم دیکھیں سفید رنگ کے پہاڑ ماربل کے پہاڑ ہے کہ نہیں. پھر وہ دیکھیں ریڈ کلر کے ماربل بھی ہوتے ہیں جو ریڈ کلر کے پہاڑ ہیں. کچھ پہاڑ ایسے جو بالکل ریڈ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم مکہ مدینہ کی سائڈ پر جائیں تو بلیک کلر کے چٹیل لاوے کی چٹانوں والے پہاڑ ہیں وہاں پر انتہائی. اگر پلین آپ کا جاتا ہے سعودیہ کی طرح تو آپ پلین سے نیچے اگر جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے یہاں تو کالے سیاہ پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ماربل کی ڈفرینٹ آپ کو میں نے کلرز بتائے اور ایک مکہ مدینہ کے پہاڑوں کا تذکرہ کیا. مختلف الوانها, یہ تو باقاعدہ چائنا کے اندر اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے کہ ایسے پہاڑ ہیں جن کے اندر مختلف کلرز کی دھاریاں موجود ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ زنگھائی ڈینزیا لینڈ فارمز جیولوجیکل پارک ہے چائنا کے اندر. یہاں پر ڈفرینٹ کلرز کے پوری پہاڑوں کے اوپر ڈفرینٹ کلرز کی لائنیں موجود ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, بہترین خوبصورت شاہکار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ پہاڑ جو اتنے سخت قسم کے ہیں یہ بھی تمہارے لیے ضرورت کا سامان مہیا کر رہے ہیں. ان کے اندر بھی میں نے راستے بنائے ہیں. تو سخت سے سخت دل کا انسان بھی جو ہوگا نا, اس کے دل کے اندر بھی راستے موجود ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کی مان کے اللہ کی ماننے کے لیے. ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھو تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے کر جا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے جو مسلمان بنا دیا, یہ اللہ کا شکر کہ ہم سجدے میں بھی پڑے رہے ہیں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. حج کے موقع پر, حج عمرے کے موقع پر جب آپ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بھاری سے بھاری کڑیل سے کڑیل انسان بھی جو ہے, مردوں کی بات کر رہی ہوں, وہ خانہ کعبہ سے جب چمٹتا ہے تو پھوٹ کے رونا شروع کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسا بنایا. جب پہاڑوں میں اس نے میرے اور آپ کے لیے راستے رکھ دیے تو میں اور آپ کیا چیز ہے, جتنے زیادہ سخت دل بھی ہو جائیں گے پہاڑ جیسے سخت ہم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر کی اصلاح کی توفیق عطا فرما کے اللہ کو پہچان کے اللہ کی ماننے والا خوش نصیب بنا دے. وَمِنَ النَّاسِ, اور انسانوں میں سے, وَدَوَّابٍ, اور جانور, وَالْأَنْعَامِ, اور مویشی, مختلف الوان, ان کے بھی تو مختلف رنگ ہیں. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھی مختلف رنگ رکھے. کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی یلو برٹش کمپلیکشن والا ہے, کسی کو دیکھے تو لگتا ہے کہ وہ پیلا سا اس کا رنگ ہے. اللہ نے انسانوں کے بھی کتنے مختلف رنگ رکھے, کتنی مختلف نسلیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی ٹائپس کے انسانوں کو بنایا. والدواب, اور جانوروں کو بھی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے جانور بھی مختلف قسم کے بنا دیے. اللہ نے مور علیحدہ بنایا, طوطا علیحدہ بنایا. پرندوں کو دیکھ لیں تو
برڈز کی اسپیشیز ہی کتنی زیادہ، ان کے اندر ہی آپ گرتے چلے جائیں تو پرندوں کا نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ. پھر وہ ایک جب مویشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں کو دیکھ لو، تو جانوروں کا بھی کتنے قسم کے جانور ہیں. چڑیا گھر میں چلے جاؤ تو وہاں پہ اینیمل دیکھنا شروع کرو، تو ایک ہی بندر کو دیکھنا شروع کرو تو کتنے پنجرے تو صرف بندروں کے نظر آ جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کیا شاہکار، کیا قدرت ہے. مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے، اس نے مویشی بھی بنائے، اس نے درندے بھی بنائے، اس نے پرندے بھی بنائے، اس نے چھوٹے بڑے ہر طرح کے برڈز بھی بنائے، اس نے انسان بھی بنائے، اور ایک ایک طرح کا نہیں بنایا، ہر ایک کی بے شمار قسمیں بنائی. کوئی 2 ٹانگ پہ ہے، کوئی 4 ٹانگ پہ ہے، کوئی 6 ٹانگ پہ ہے، اور کس طرح اللہ نے، کوئی 8 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، کوئی پروں والا ہے، کوئی مطلب کوئی سمندر کے اندر ہے، اور سمندر کے اندر کی بھی مخلوق. یہ اللہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کیسا ہوگا جس کی اتنی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ایک چیز بنا کے ہماری تو پوری کی پوری صلاحیت لگ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. جو ڈیزائنرز ہیں وہ چیز بناتے ہیں، وہ ایک ڈیزائن کے ایک سیزن کے چند ڈیزائنز بناتے ہیں اور ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے کیسا بنایا ہے. ایک دن میں ایسی بیٹھی غور کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ وہی ایک اللہ ہے، اور یہ آپ کسی جنگل کا اگر نظارہ کریں، وہاں پہ جانور، برڈز اور درندے، پرندے اور انسان سب موجود ہیں، نباتات بھی موجود ہیں. اس نے دنیا کو سنوار بھی دیا، خوبصورت بھی بنا دیا. ایک جانوروں کو، صرف پرندوں کو اگر ہم لے لیں تو اس کی جو کلرز اللہ نے بنائے ہیں، ہم ڈیزائنرز بنتے ہیں تو ہم اپنے جو ڈیزائنر جو فیشن ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں نا، یہ اپنی ڈیزائننگ کلر کمبینیشنز کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ اینیملز اور برڈ سے لیتے ہیں. جو خوبصورت کمبینیشن اللہ نے ان کے پروں میں، ان کے جسم میں، ان کے اندر رنگوں میں رکھ دیا، وہی ہمیں بھاتا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بھی کمبینیشن سیٹ کریں گے نا، ہم بہت جلدی اس سے اکتا جائیں گے. لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق، آپ کبھی جا کے صرف ڈفرینٹ ٹائپس آف برڈز نکالیں گوگل پہ جا کے، اور آپ اس کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو کمبینیشن، جو مور کے کلرز کی کمبینیشن ہے، صرف اسی کو دیکھ لیں. جو ٹائیگر کے کلر کی کمبینیشن ہے اسی کو دیکھ لیں. جو زیبرا کے کلر کی کمبینیشن ہے اسی کو دیکھ لیں. کیا وائٹ اور گرے اور بلیک کی کمبینیشن اللہ نے رکھی، اور کہاں کچھ ایسے پرندے اور کچھ ایسی کراچی کا تو انتہائی خوبصورت زو تھا جس کے اندر بہت خوبصورت برڈز وغیرہ تھے. ہمارے لاہور کا تو اتنا زیادہ نہیں رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہیں جا کے یا کہیں باہر کے کنٹریز میں دیکھیں تو برڈز میں آپ کو جو کمبینیشنز نظر آتے ہیں نا، ان کے فیدرز میں اور وہ کلرز میں، میں کہتی ہوں کہ اس سے بہترین کوئی کلرز نہیں ہے. اور وہی کلرز ہم لوگ اپنے سوٹس اور ڈیزائننگ اور چیزوں میں لگاتے ہیں. اور اللہ، یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیا اس کی تخلیق ہے، یہ کیا اس کی قدرت ہے اور اس کا شاہکار ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈفرینٹ. دیکھو تمہارے لیے غزل کا میں نے کلرز کی یہ ساری چیزیں نکالے ہیں، کذالکا، بس اسی طرح میں کرتا ہوں. یہی ہے یہ چیز. حقیقت کیا ہے؟ انما، بے شک صرف، یخشى اللہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے وہ لوگ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا خشیت لانا چاہتے ہو اپنے اندر تو علم سے آئے گی. میرا ڈر لانا چاہتے ہو، میرا تقویٰ لانا چاہتے ہو، تقویٰ کے لیول کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو بس انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی خشیت رکھ سکتے ہیں جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. اور اللہ نے اپنے علم یا اپنی صفات کا تذکرہ یا اپنی تخلیق اور اپنی شاہکاری بتائی ان چیزوں کے حوالے سے. غور کے طلب بات کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانے، اللہ کی صفات کو سمجھے، اللہ کے اختیارات اور قدرتوں کو جانے. جب تک ہم اللہ کی صفات کو نہیں جانیں گے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت آ ہی نہیں سکتی. سمجھ آئی؟ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خشیت میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو آج ہی جا کے گوگل پہ نکالنا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف برڈز،
different types of animals, ٹھیک ہے, in Africa, in America, اس طرح کر کے نکالیں. اور دیکھیے آپ صرف اور صرف اللہ کی تخلیق کو ہی دیکھ کے اللہ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ. اور جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنی اللہ کی خشیت آئے گی, معرفت اللہ کی آئے گی تو اللہ کی خشیت آئے گی. انسان کیوں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں ڈرتا ہے اس سے, سانپ سے؟ رسی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ رسی رکھتے اور سانپ رکھ دیں تو بچہ رسی کو بھی پکڑے گا, سانپ کو بھی پکڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ اور رسی میں فرق کیا ہے. لیکن ہم رسی کو پکڑ لیں گے, سانپ کو کبھی نہیں پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سانپ کو پکڑا تو وہ ڈس سکتا ہے. ہم اس کی صفات سے واقف ہیں. تو جب ہم اللہ کی صفات سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خشیت, اللہ کا تقوی ہمارے اندر تبھی آئے گا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ کو جانو گے تو اللہ کی خشیت آئے گی. ان اللہ عزیز الغفور, بے شک اللہ زبردست ہے, بخشنے والا ہے. اگر تمہیں اللہ کا خوف آتا ہے, اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں آتا ہے, فوراً پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف, اپنے قصوروں سے معافی مانگ لینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بیٹھا ہوا ہے, وہ بخش بھی دے گا اور بہت زبردست ہے وہ بخشنے میں. لہٰذا پریشان نہیں ہونا, فکر نہیں کرنا, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. آج بھی اللہ کی طرف پلٹ آ کے اس کی معرفت کو حاصل کر لو گے اور اپنے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی تقوی اور اللہ کی خشیت کو رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے, ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے عالم وہ ہے جو بے دیکھے ڈرے اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف راغب ہو جائے, اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے. اگر علم آ جائے تو پھر عالم بننا ہے. اور عالم کون ہوگا؟ جو اللہ سے بے دیکھے پھر ڈرے گا. ظاہر ہے پھر آپ کو ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہوگا اور آپ اللہ کو دیکھے بغیر ہی ڈر رہے ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے تو اس کی طرف راغب ہو جاؤ, وہ کام کرنا شروع ہو جاؤ. اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لینی, اس کی طرف رغبت نہیں رکھنی. یہ بہترین عمل کا, علم کا اور عمل کا طریقہ ہے. علم وہ ہے, یعنی علم کیا ہے؟ علم اصل وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان آتی. سمجھ آئی؟ کو گویا وہ علم ہی علم نہیں ہوا جس سے ہمیں اللہ کی پہچان نہیں آئی. تو اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کو پہچان سکیں. اللہ اپنی معرفت عطا فرما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو علم ہمیں دیا ہے اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے, اس کو ہمارے لیے اپنی پہچان کا ذریعہ بنا دے, اور اس پہچان سے ہمیں اپنی خشیت عطا فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا فرما دے, ایسا تقوی عطا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ ڈال دیا کرے. اللہ ایسی ہی ہمیں تقوی اور خشیت عطا فرما. حضرت علی نے فرمایا کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اب علم آ جائے گا, اللہ کی معرفت کی پہچان کا علم آ گیا, اللہ کو جانتے گئے, اللہ کے اختیارات, قدرتوں کا, شاہکار کا علم نمونہ ملتا گیا, اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلتے گئے, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کے کام پتہ چلتے گئے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب علم آ جاتا ہے تو پھر عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر عمل کا دروازہ کھل جائے, یعنی اس علم پر عمل کر لو گے تو پھر علم ٹھہر جاتا ہے, ورنہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو جب علم آ جائے تو عمل کے دروازے پر دستک آئے گی, دل کرے گا کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے, وہ کام سے بچ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے وہ عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ علم رخصت ہو جائے گا. اور اگر وہ عمل کر گئے تو علم ہمارے اندر ٹھہر جائے گا. اللہ ہمیں بہترین علم عطا فرما دے. ان الذین یتلون الکتاب, بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی پڑھتے ہیں, وقاموا الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز کو, وانفقوا مما رزقناہم, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے, سرا وعلانیۃ, چھپے اور کھلے دونوں طرح سے وہ اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرتے ہیں, یعنی
کتاب اللہ پڑھنے کے بعد نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو چھپا کر اور کھلا علانیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یرجون تجارتن، وہ تو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لم تبور، جس میں کوئی گھاٹا یا نقصان نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کو مان کر بغیر دیکھے وہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ساری غیب پر چیزوں پر ایمان لانے کے بعد یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کر کے یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون. یہ سورہ الف لام میم سپارے کی میں نے آپ کو آیات بتائی. شروع میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ غیب پر ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. وہ تو ایسی تجارت کے امیدوار ہوتے ہیں نا، ہر چیز جسمانی طرح سے بھی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں اور مالی طرح سے بھی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے تجارت کر لی ہے، سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جو جسمانی اور مالی دونوں طرح سے مومن اللہ سے کرتا ہے کہ انہیں جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کبھی بھی اپنا مال کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ اپنے مال کو انویسٹ کریں جہاں آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو، انکم جنریٹنگ کوئی پروجیکٹ ہو جس کے اندر آمدنی ہوتی رہے. تجارت میں خسارہ نہیں ہونا چاہیے، گھاٹا تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر کوئی ایسا ہی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ تو جب دنیا کی تجارت میں ہم اپنے مال کو ایسی جگہ لگانا چاہتے ہیں جہاں پروفٹ ہی پروفٹ ہمیں ملنے کی امید ہو اور لاس میں ہمارا مال نہ جائے، تو عقل مند کون ہے جو پھر آخرت کی بھی تجارت ایسی ہی کرے جہاں پہ گھاٹا نہ ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے اور نیور اینڈنگ پروفٹ کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر چلتا چلا جائے. یہ بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ اور انداز ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسی تجارتیں جو آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ وہ تجارتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ جانوں سے بھی کی جاتی ہیں، مالوں سے بھی کی جاتی ہیں. صحابہ کرام کے نمونے بھرے پڑے ہیں، ہمارے پاس نمونے اتنے زیادہ موجود ہیں. صہیب بن سمنان رومی ہے، سارا کچھ مدینہ جاتے ہوئے وہ دے کر آ جاتے ہیں. خباب بن ارد جو ہے اپنے گھر میں انہوں نے گڑھا کھود رکھا ہے، سارا مال جو ضرورت سے زائد ہے اس گڑھے میں رکھ دیا اور انہوں نے کہا جس کو چاہیے مدینہ والوں مجھے بتائے بغیر آؤ اور میرے گھر سے اپنی ضرورت کا مال نکال کے اس گڑھے سے لے جاؤ. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ تو حال یہ تھا مکہ میں بھی بے انتہا امیر اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی نیا سرے سے کام شروع کیا اور کہتے تھے میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے. اتنا اللہ نے انہیں نوازا تھا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کیسے دیتے ہیں، بے دریغ لٹاتے ہیں. جنگ تبوک میں ان کا حال یہ دیکھیں، جانوں سے بھی سودے کرتے تھے، مالوں سے بھی سودے کرتے. کیا کر رہے ہیں؟ جب جنگ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت ابو بکر تو لے کر آئے ہی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی سارا سامان لے کر آئے تھے. جب انہوں نے لا کر سامان دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر چھوڑ کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ایک کے بدلے 10 کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس سے بڑھ کر دینے کا وعدہ نہیں کیا. تو یہ ان کے ایمان تھے. اور اتنا دینے کے بعد جب آپ سے سب دنیا سے چلے گئے تو ایک دن 700 اونٹوں پر مبنی قافلہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کی زمین ہلنے لگ گئی. حضرت عائشہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کیوں ہل رہی ہے، تزلزل آ رہا ہے؟ تو بولتا ہے نہیں عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آیا ہے، بڑے منافع کے ساتھ آیا ہے. کہنے لگی اچھا، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں اچھلتے ہوئے داخل ہوگا. تو یہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن بن کر
پھیلتی حضرت عبدالرحمن بن عوف تک پہنچی. فوراً بھاگے دوڑے آئے حضرت عائشہ کے پاس, کہنے لگے اماں آپ نے یہ مجھ فرمایا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا میرے بارے میں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کہا تھا. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنی تھی کہ عبدالرحمن بن عوف جنت میں اچھلتے ہوئے داخل ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ اماں گواہ رہیے گا کہ یہ سارے کا سارا قافلہ میں نے مدینہ والوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا, تقسیم کر دیا. وہ اپنے مالوں سے جنت کے سودے کر رہے ہیں, اور پھر بھی کم نہیں ہوتا. دل کی غنا اتنی زیادہ ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے ان اینٹوں کو کاٹا گیا تھا. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ دے دیتی ہیں جب وہ مدینہ آتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں, اور وہ اپنا تجارت کا مطلب کام شروع کرتے ہیں, اور کام کرنے کے بعد بھی وہ بھی اللہ کی راہ میں بہت دیا کرتے تھے. اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ کلہاڑوں سے کاٹنے والی سونے کی باقاعدہ برکس جو بلاکس ہوتی ہیں, اتنا ان کے پاس سونا موجود تھا. ان کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا تھا. اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ رکے گا نہیں. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرما دیا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تجارتیں تھی جو انہوں نے کر لی تھی, دنیا میں بھی بڑھ رہا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے, ایک کے بدلے میں 700 گنا, اور اس سے وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. حضرت عثمان غنی, ان کا تو غنی لقب دے دیا گیا. اتنا یہ حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف مکہ کے بھی بہترین اور امیر ترین تاجروں میں سے تھے. مدینہ آنے کے بعد بھی ان کا ایسے ہی معاملہ ہوا. حضرت عثمان کے پاس اتنا مال کہ جب آئے ہیں مدینہ تو مسلمانوں کو پانی کا بہت مسئلہ تھا, پانی نہیں تھا پینے کے لیے. تو ایک یہودی کا کنواں تھا بئر روما. حضرت انہوں نے عثمان غنی نے کیا 10,000 دینار پر وہ آدھا کنواں خرید لیا. آدھے کنواں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن مسلمان اس میں سے پانی لیں گے, ایک دن یہودی لے گئے. تو اب جو مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے, جس دن پانی لینے کا دن ہوتا تھا اس دن 2 دن کا اسٹاک کر لیتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن یہودی والے دن میں کوئی پانی نہیں لینے آتا تھا. تو آہستہ جو یہودی تھا وہ تنگ آ گیا. اس نے کہا حضرت ان کو عثمان غنی کو کہا کہ آپ ایسا کریں گے پورے کا پورا کنواں مجھ سے لے لیں. 20,000 دینار پر حضرت عثمان غنی نے وہ پورے کا پورا کنواں لے کے مسلمانوں کو وقف کر دیا. یہ کون سا وقت ہے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 20,000 دینار کس کے لیے وقف کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے. ویری گڈ, اللہ کے لیے وقف کر رہے تھے. وہ اللہ سے تجارت کر رہے تھے. ایسی تجارت کنواں آج بھی موجود ہے. وہ جو عثمان غنی کا باغ تھا وہ آج تک کھجوریں دے رہا ہے, آج تک وہاں پر نیور اینڈنگ سلسلہ, وہ اکاؤنٹ آج تک مینٹین ہے اور وہ چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ, یہ کس سے تجارت تھی؟ اللہ سے تجارت تھی. دنیا تو اللہ عطا فرما ہی رہا ہے, آخرت بھی انہوں نے اپنی بنا لی. حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتا ہے, سائل آتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, میری ضرورت کا پورا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو منہ پھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے طریقہ تھا. وہ دوسری طرف بھی گیا اور کہنے لگا نہیں, میری ضرورت کو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ پھر فلاں جگہ پہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہ جاؤ. وہاں پر جا کر وہ اپنی دیکھیں مالوں سے بھی جنت کے سودے کر رہے ہیں, جانوں سے بھی جنت کے سودے کرتے تھے. لیکن حال یہ تھا, خود کا حال یہ تھا کہ جب وہ شخص ان کے گھر پہ پہنچا ہے تو وہ ایک آواز کھٹکھٹایا, گیٹ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آواز آئی. اپنی بیوی کو ایک شخص ڈانٹ رہا ہے کہ سورج اتنا سر پہ چڑھ گیا ہے اور تم نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا. تو دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کنجوس آدمی ہے, اتنا کنجوس آدمی کہ بیوی کو چراغ نہ گل کرنے پر ڈانٹ رہا ہے, یہ کنجوس مجھے کیا دے گا. وہاں سے واپس پلٹ گئے. وہ واپس پلٹا تو اس کے دل میں آیا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر بھیجا ہے تو کسی وجہ سے بھیجا ہوگا. واپس پلٹ کے آیا اور آگے پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان باہر نکلے, گلے میں ہاتھ ڈالا, چلتے جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, خیریت ہے, کسی کام سے آئے تھے. تو انہوں نے بتایا جی مجھے یہ ضرورت تھی, اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. اسی وقت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے کارنر سے کہ مبارک ہو عثمان, مبارک ہو, بڑا نفع ہوا ہے, قافلہ آ گیا ہے اور بڑا تجارت میں فائدہ حاصل ہوا ہے.
تو جب وہ آتا ہے اور قافلہ پاس آتا ہے تو اس شخص نے اپنی ضرورت اور حاجت تو بیان کر دی تھی. انہوں نے کیا کیا, وہ اونٹ کی نکیل جو قافلے کا سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل لے کے پکڑا دیا اس سائل کے ہاتھ میں اور کہا کہ یہ لو جاؤ اور سارے کا سارا قافلہ لے جاؤ اور تمہاری ضرورت اس سے پوری کر لو. وہ شخص حیران ہو گیا, کہنے لگا مجھے پہلے ایک بات بتائیں, میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مطلب کہ مجھے ابزارب ہی نہیں ہو رہی بات. ایک طرف تو آپ لائٹ ناک بند کرنے پر اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں, ایک طرف اتنی کنجوسی اور دوسری طرف اتنی فراخ دلی اور فیاضی کہ پورے کا پورا قافلہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا, یہ کیا معاملہ ہے, مجھے بتائیں. تو انہوں نے آگے سے کہا دیکھو بھائی, بات یہ کہ وہ جو چراغ ہے نا اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے, اور یہ جو قافلہ ہے نا اس کا حساب میں نے اپنے رب سے لینا ہے. ان کو معلوم تھا ان تجارتوں کا, ان کو یقین تھا ان تجارتوں کا, تو یہ اپنی ساری چیزوں سے جنت کے سودے کرتے تھے, مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جنت کے سودے کرتے. بے شمار واقعات آتے ہیں حضرت عثمان کے, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم, اللہ تعالیٰ وہ یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے دے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا فرمائے. انہ غفور شکور, بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, قدردان بھی ہے, تمہارے کیے گئے کام کی ناقدری نہیں کرے گا. یہ تجارتیں یہ جو جنوں اور مالوں کی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے, یہ جو صدقات ہیں یہ تو بری موت سے بچاتے ہیں, یہ تو تمہارے لیے اللہ کی بخشش کو آسان کرتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کو نازل کرنے کے وسیلے ہوتے ہیں. صدقات کے سایوں میں اللہ کی رحمت میں تم آخرت میں کھڑے ہوگے. وہ رب شکور ہے, وہ ناقدری نہیں کرے گا. جو بھی اللہ کی راہ میں کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جانیں اور اپنے مال, اپنے تن من دھن, اپنے اوقات, اپنی صلاحیت اور اپنی اولادیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. والذی اوحینا, اور وہ ذات کہ اوحینا وحی کی ہم نے الیکا طرف آپ کے من الکتابی کتاب سے, هو الحق یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو وحی کیا ہے. هو الحق, وہ بالکل حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ, اور نہ صرف حق ہے بلکہ پچھلے جو آپ کے آگے آئی ہوئی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی بھی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے خبردار بھی ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا بھی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجی ہے نا, یہ انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے بھیجی گئی تھی, اور یہ حق کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. اب جو بندے اس کتاب سے اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں گے تو اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے, ان کے اعمال کو خبر بھی رکھتا ہے اور ان کے اعمال کو نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. ثم پھر اورثنا الکتاب, وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا, الذین اصطفینا من عبادنا, ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. اصطفینا, ہم نے چن لیا, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. یعنی ہم نے یہ کتاب کس کے اوپر نازل کی تھی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثم اورثنا الکتاب, ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے بندوں میں چن لے جن کو اللہ اس کتاب کا وارث بنا دے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کتاب کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کا علم رکھنے والے ہوں گے, اور وہ اللہ کے چوزن ونز ہوں گے, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے. وراثت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز کے لیے چنا ہے؟ اس الکتاب کی وراثت کے لیے. یہ الکتاب کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے,
یہ کوئی چھوٹی موٹی وراثت ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق کے اوپر ہے۔ تو گویا جیسے خالق اور مخلوق برابر نہیں، ایسے اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام بھی برابر نہیں، بہت فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کی حقیقت کو جاننا ہے کہ اللہ کا کتاب کو چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فوقیت کو ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کتاب کا، اس کلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کا عالم بنا کر اس کلام کا عامل بھی ہمیں بنا دے اور ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ تو گویا کتاب اللہ کا وارث کون ہوگا؟ جس کے پاس اس کتاب کا علم ہوگا۔ وراثت، انبیاء اپنی وراثت مال و دولت کی صورت میں نہیں چھوڑتے، انبیاء اپنی وراثت کس صورت میں چھوڑتے ہیں؟ علم کی صورت میں وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی وراثت بھی علم ہے، اس کتاب کا علم جن لوگوں کو ملتا ہے وہ اس کتاب کے وارث بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے چوزن ونس بن جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت کا معاملہ کچھ لوگوں کے ساتھ کر لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے علم کی وراثت کے لیے چن لیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب لوگ ان چوزن ونس لوگوں میں شامل ہیں، استفا لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا کا معاملہ کر کے اللہ نے وراثت عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وراثت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کرے نا وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا اعزاز مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو برساتا ہے بارش، اور اس بارش برسنے سے مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ بارش تو ایک ہی برستی ہے نا، لیکن ہر جگہ ہر مٹی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے اخذ کرتا ہے۔ کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جو سب کچھ جذب کر لیتی ہے، کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جو انتہائی ہارڈ اور چٹیل ہوتی ہے، اس پہ سے سارا پانی بارش کا بہہ جاتا ہے، فرش کے اوپر بہہ جاتا ہے نا۔ کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جو پانی جذب کرنے کے بعد اس میں سے نباتات نکالتی ہے، اعمال صالحہ کی کھیتیاں نکالے گی، ذخیرے نکلیں گے، اس میں سے نکلیں گے نا۔ کوئی ایسی ہوتی ہے کہ وہیں پر پانی کلیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے کیچڑ پھسلن سب کچھ ہوتا ہے، نہ خود ابزارب ہو رہا ہے نہ ہی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ندی نالے کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے زرخیزیاں پہنچاتا ہے اور جا کے دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔ تو کوئی تھوڑا پانی لے کے نکلتا ہے، کوئی زیادہ پانی لے کے نکلتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ جب اللہ کی آیات کی بارش برسائی جاتی ہے، قرآن کی آیات کی بارش برسائی جاتی ہے، اللہ نے تو فیض پہنچانے کا معاملہ اور ارادہ فرما لیا تھا، لیکن قرآن کی آیات سے فیض ہر ایک کو ایک جیسا نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے فیض حاصل کرنے والے لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کفر لیے آتے ہیں، قرآن میں آتا ہے اور کفر لیے واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں مانگا نا شروع میں ہی، اللہ سے فرمایا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لے لو، اس میں شک نہیں کرنا، ہدایت بن جائے گی اللہ سے تقویٰ کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت والے ہوں گے، جن کو ہدایت ملے گی وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ نے شروع کے 3 رکوعات میں بتا دیا، اور پہلے ہی جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ نے بتایا اس کتاب کا علم لے لو، ہدایت مل جائے گی، جو ایمان لے آئیں گے ان کے
کے رویوں کی اصلاح ہو جائے گی. وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کریں گے, رزق اللہ کی راہ میں رزق خرچ کریں گے, آخرت پر یقین کریں گے, ساری چیزوں پہ جو غیب کی ایمان کی ہیں ان سب کی ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. یہی لوگ ہیں ہدایت والے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ایک تو تھے والذین کفروا, اور دوسرے کون ہوں گے؟ جو انکار کر دیں گے. سواء علیہم, اور برابر ہے ان کے اوپر, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کے لیے برابر ہے, چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈرو, وہ ایمان نہیں لائے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں پہ سماعت پر اللہ نے ان کے مہر لگا دی, اور ان کی آنکھوں پہ کانوں پہ پردے پڑ گئے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایک رویہ کیا تھا؟ ایمان لانے والا. دوسرا رویہ کیا تھا؟ انکار کرنے والا. تیسرا رویہ کیا ہے؟ منافقت کا رویہ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, 3 رکوعات شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ قرآن پڑھو گے تو 3 طرح کے رویے آئیں گے. قرآن کی آیات کی بارش سب پہ برسائی جا رہی ہے, لیکن رویے ہمیشہ 3 طرح کے نکلتے ہیں: منافق اور فاسق, انکار کرنے والے اور ایمان لانے والے, جو سمعنا واطعنا کر کے سارے کے سارے اپنے اعمال عقائد کی اصلاح کر کے اور اپنے پیمانوں کو, اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے معاملات کی اللہ کے آگے جو ہے وہ آسانیاں کر لیتے ہیں. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 ہی رویے بتائے. اللہ نے کیا کیا؟ اتنا بڑا فضیلت کا معاملہ کیا, اپنے کچھ بندوں کو علم کی وراثت کے, قرآن کے علم کے وراثت کے لیے چن لیا تھا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں سے کوئی تو ایسا تھا جس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. ٹھیک ہے, کون ہے یہ نفس پر ظلم کرنے والا؟ ظلم کیا ہے؟ اللہ نے ان کو وراثت دی تھی, اللہ نے قرآن کی پہچان, علم, آگہی, فہم دیا, لیکن انہوں نے سمعنا و اطعنا نہیں کیا. وہ علم ان کے اوپر آیا, ان کے پاس آیا, ان کے دروازے پہ دستک دی, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کو اپنے عمل میں نہیں ڈھالا, تو وہ علم رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسے بندے نے علم آنے کے بعد بھی اپنے اوپر ظلم کا معاملہ کر دیا, گویا سمعنا و اطعنا کر کے اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو انکار کا رویہ کر دیتے ہیں, ٹوٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں, اپنے عمل میں نہیں ڈالتے, اللہ تعالیٰ پھر فرمایا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے اوپر مہریں لگا دی. اسی شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا علم دیا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا فرمانا چاہتا تھا, لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا اور اس اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. حتیٰ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حال کتے کا سا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, یہ بات قرآن میں آئی ہے پوری کی پوری. اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تو آیات کا علم دے کے اس کو بلندی دینا چاہتا تھا, لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور وہ خواہشات نفس کا بندہ بڑھ گیا اور وہ اسی کے پیچھے پڑا رہا, جو دل میں آتا تھا وہی کرتا تھا. تو بس ایسے شخص کی مثال اللہ نے فرمایا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں علم عطا فرما اور اس علم کو ہمارے عمل میں ڈھالنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما. اللہم اعذنا من شرور انفسنا, اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. دوسرا کون ہوتا ہے؟ ومنہم مقتصد, اور دوسرا وہ ہے جو بیچ کی راہ ہے. مقتصد کا مطلب بیچ کی راہ ہے, درمیانہ رو ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, نہ پورا ادھر ہے نہ پورا ادھر ہے. مذبذبین بین ذالک, ڈاواں ڈول ہے, ڈول رہا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے دنیا کی طرف, کبھی دین کی طرف ہو جاتا ہے. جب قرآن کا علم سنتا ہے, پڑھتا ہے تو خوف آتا ہے, دل کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, فوراً جو ہے وہ دین کے احکامات کو ماننے لگتا ہے. جب وہ دین کے احکامات کو ماننے لگتا ہے تو دنیا جاتی بھی نظر آتی ہے, دنیا کے نقصانات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, معاشرے میں نکو بننا شروع ہو جاتا ہے, لوگ اس کو مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر دنیا جاتی ہے تو پھر وہاں سے چھوڑ کے پھر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟
الہ اولائی ولا الہ اولائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چل رہے ہیں. ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. دنیا ان کو ماڈریٹ کہتی ہے. دنیا ان کو کیا کہتی ہے؟ ماڈریٹ. بھائی ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، بس ماڈریٹ لے کے چلو، ماڈریٹلی اپنی لائف میں اس کو لے کو. اتنا بھی فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا ہم نے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جانا، ہم نے آرتھوڈاکس نہیں ہونا ہے نا. دنیا ایسے لوگوں کو جو پورے کے پورے دین کی طرف ہوتے ہیں، جو قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ کرنا ہے، آدھے دیتر آدھے بٹیر، منہم مقتصدون کا معاملہ نہیں کرنا. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ایسے معاملات جہاں آتا ہے جی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. حج کرنا ہے، ہاں جی حج بھی کر لیں گے، زکوٰۃ صدقات بھی دینا ہے وہ بھی دے دیں گے، سب کچھ کر رہے ہیں. روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی رکھ لیں گے، ہم سب کچھ کریں گے. لیکن جہاں ان کے دنیا کا نقصان آتا نظر آتا ہے نا، یا جو کچھ ایسے دین کے احکامات ہیں جو ان کے نفس پر بھاری گزرتے ہیں، جلباب اوڑھنا ہے، کیسے اوڑھ لیں؟ دنیا مذاق اڑائے گی، لوگ کیا کہیں گے، میری دوستیں کیا کہیں گی، میرے خاندان میں کیا کہا جائے گا، اب میں شادی پر بھی جاؤں تو میں ایسی حولیے میں بیٹھی رہوں. مطلب سوچلی ان کو اپنے آپ کو لو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سود کے احکامات پڑھتے ہیں، سود کا سارے دوسرے والے معاملات کر لیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج خیرات سب کچھ کریں گے، لیکن سود کا معاملہ ہے وہاں سے نہیں نکل سکتے. پھر وراثت کے ہے احکامات، اس میں وراثت نہیں دینی، کیسے دے دیں، کیسے کر لیں. صلہ رحمی جہاں دل کرتا ہے ملتے ہیں، نہیں کرتا ساری عمر نہیں ملیں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے. اپنی مرضی کے احکامات مانتے ہیں، اپنی مرضی کے چھوڑ دیتے ہیں. جتنا دل کرتا ہے مانتے ہیں، جیسے دل کرتا ہے مانتے ہیں، نہیں دل کرتا نہیں مانتے. یہ سب کون ہوتے ہیں؟ جہاں مرضی کا دین بنا لیتے ہیں اور آسان آسان ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں مشکل دین ہے وہاں پہ چھوڑ دینے کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. قرآن سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو یہ منافق کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں. پھر جب ان کو پوری پکی طرح سے دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان فنڈامنٹلسٹ سر پھرے، ان آرتھوڈاکس، ان ٹیررسٹ، ان فنیٹک لوگوں کی طرح یہ سر پھرے جو لوگ ہیں کہ جو بے وقوف ہیں، ان کی طرح ہم ایمان لے کر آ جائیں. یہ منافق کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بول رہے ہیں. گویا ان کے قول اور ان کے عمل میں تضاد ہوتا ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، بیچ کی راست چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اللہ ہمیں منافقت سے دور ہی رکھے اور اللہ ہمیں اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے اور ہمیں جھوٹ سے بھی محفوظ فرمائے. تیسرا وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فِي بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے تیسرا وہ ہے جو خیرات میں سبقت لے جاتا ہے، نیکیوں بھلائیوں میں دوڑ لگاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ سبقت وہ خود نہیں کر سکتا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. وہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ نیکیوں کی توفیق میں 10 قدم بڑھا کے اس کی طرف اس کے لیے نیکی آسان کرتا ہے. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، مت سمجھیے کہ آپ خود کچھ کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف سوچنا ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. سابقون بالخیرات جو بنتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. نیکیوں بھلائیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، چھوٹی بڑی آسان مشکل، جسمانی طور پہ ہو، مالی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، عبادات کی صورت میں ہو، جس طرح کی بھی نیکی چھوٹی بڑی آسان مشکل جہاں سے اس کو کرنے کا موقع ملتا ہے آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمعنا و اطعنا کر کے اللہ سے اپنی جان و مالوں کے سودے
کر لیتے ہیں. اللہ میں ہمیں شامل فرما لے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی تو بڑا فضل ہے. اللہ ہمیں یہ فضل عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طرح کے رویے یہاں پہ مجھے اور آپ کو دکھا دیے. یہ سب سے بڑا فضل ہے. جن کو القرآن کی آیات کا علم ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کی بارش عطا فرماتے ہیں، برساتے ہیں، وراثت کے لیے چن کے لا کے بٹھاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ 3 رویے آئیں گے. جو اس علم سے سابقون بالخیرات کا معاملہ کر لیتے ہیں وہی بہترین لوگ ہیں اور بہترین معاملات ان کے ساتھ ہونے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمیں سبقت لے جانے والے میں شامل فرما کے بلا حساب جنت میں داخل فرما. اور جو بیچ کی رس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا. یعنی جو بیج کی رس رہے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، آدھے تیتر آدھے بٹیر، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، ان سے پھر محاسبہ ہوگا. آپ نے فرمایا تھا کہ جس سے حساب لے اللہ تعالیٰ لے گا وہ تو سمجھو مارا گیا. اللہ ہم سے آسان حساب لے لیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، مگر ہلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک کے رکھے جائیں گے. یعنی جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ روک لے گا. علم آیا ہے قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے لیکن ان کے عمل میں نہیں ڈھلا تو ان کو روک لیا جائے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، 1 گھنٹہ انتظار کا گزارنا مشکل ہوتا ہے. وہ 50,000 سال کی گھڑیاں کیا آسان ہوگی انسان کے لیے گزارنی. کان الانسان عجولا، انسان تو جلد باز ہے، عجلت پسند ہے. وہ کہتے بس ابھی کیا کل رزلٹ آ جائے، آج کیا ہے 2 گھنٹے بعد رزلٹ آ جائے. کہتے ہیں نا، تو ہم کیسے اتنا سارا 50,000 کا ٹائم، سالوں کا ٹائم گزاریں گے. اللہ ہمیں لوگوں سے شامل ہونے سے محفوظ فرما کے سبقت لے جانے والوں میں شامل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنی رحمت میں لے گا اور یہی لوگ ہیں کہ جو پھر کہیں گے کہ اللہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اب یہ تو حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سابقون بالخیرات والے لوگ ہوں گے، اللہ یہ بہت بڑا فضل ہے جو کسی کو عطا فرماتا ہے. اللہ ان میں شامل فرمائے. جب دنیا میں یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کیا آخرت میں اللہ انہیں کچھ نہیں دے گا؟ دنیا کی بھلائیاں تو ان کو عطا فرماتا ہی ہے. آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات و عدن، ہمیشگی کے باغات. دنیا کی تجارت تو پھر یہ ہے کہ آج کی ہے تو ہمیں کل مل گئی، تھوڑا سا اس کا ہمیں فائدہ یا پروفٹ مل جاتا ہے. لیکن ہمیشگی کی تجارت اور ہمیشگی کے باغات کی صورت میں جنات و عدن یدخلونہا، اور وہ اس میں داخل بھی کیے جائیں گے. اللہ ہمیں شامل فرما. یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس کے اندر من اساور، کنگن، من ذہب ولؤلؤا، جو سونے کے ہوں گے اور جڑاؤ ہوں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کے اس میں بہت ملائم نرم ریشم کے ہوں گے. یہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ضیافت کے سامان، جنتیں، باغات، ہمیشگی کے باغات. اور ان ہمیشگی کے باغات میں مل کیا رہا ہے؟ انتہائی خوبصورت پروٹوکول، انتہائی خوبصورت VIP پیمپرنگ کی طرح کی چیز مل رہی ہے. جیسے شہزادے شہزادیاں ہوتی ہیں، مہارانیاں ہوتی ہیں، ملکائیں ہوتی ہیں، ان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے کپڑے بھی ان کے ملازم پہنا رہے ہوتے ہیں، غلام. ان کی جولری بھی ان کے غلام پہنا رہے ہوتے ہیں. ان کو سجا سوار بھی ان کے غلام کر رہے ہو. ان کو کوئی تھکن مشقت محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ خود نہیں پہنیں گے. یحلونا، وہ پہنائے جائیں گے. جنتیوں کو پہنایا جائے گا، کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے کے جڑاؤ کنگن ہوں گے. ہم کڑے خریدتے ہیں اور ہم گولڈ کے کڑے خریدتے ہیں، لیکن اگر ہم جڑاؤ یا موتی اس میں جڑے ہوئے ہم کنگن خریدیں، کوئی روبی کا لیں، کوئی ڈائمنڈ کا لیں، کوئی سیفائر کا لیں، تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا. پیور گولڈ میں وہ چیز شاید نہیں آتی جتنے وہ جڑاؤ کنگنوں میں خوبصورتی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے خوبصورت حسین سونے کے ایسے کنگن ہوں گے جس میں لؤلؤ
ہاں ان میں جڑاؤ، ان میں موتی اور مرجان جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ کنکن بھی وہ خود نہیں پہنیں گے بلکہ ان کو پہنایا جائے گا. وہ لباس ہو، اور لباس ان کے تو ریشم کے ہوں گے، اور وہ لباس بھی ان کو پہنائے جا رہے ہوں گے. اور ایک ایک جنتی عورت 70 لباس ایک وقت میں زیب تن کیے ہوئے، 70 لباس. اور جو کنگن ہے جنتی وہ کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ جہاں جہاں تک ان کے وضو کا پانی آتا ہے وہاں وہاں تک ان کو وہ کنگن پہنائے جائیں گے. جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو یہاں تک کر لیتے تھے کہ یہاں تک ہمارے وضو کا پانی جائے تاکہ ہمیں یہاں تک کنگن جو ہے وہ جڑاؤ کنگن پہنائے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمتوں کا ہمیں حریص بنا دے. ہم دنیا کے گولڈ اور ڈائمنڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کی جیولریز کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے کپڑوں کو ڈیزائنرز بنانے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کی حرص اور لالچ اور طمع عطا فرمائے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے صحیح اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما کے جانوں اور مالوں سے سابقون بالخیرات کرنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ جو علم عطا فرماتا ہے اس کو عمل میں ڈالنے والا بھی بنا، اور اس علم کو آگے پہنچانے والا بھی بنا دے. اب جب یہ جنتی ان نعمتوں کو حاصل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. دنیا ہم غم سے زندگی گزارتے تھے، خوف زدہ رہ کر زندگی گزارتے تھے، اپنے گھر والوں میں بھی خوف زدہ رہ کر زندگی گزارتے تھے، ہم تو ڈر کے رہتے تھے. اللہ کا شکر جس نے ہم سے وہ غم خوف دور کر دیا. لوگ تانے دیتے تھے، لوگ باتیں بناتے تھے، لوگ نکو بناتے تھے، پینڈو کہتے تھے، ہمیں obsolete کر دیتے تھے، ہمیں odd one out کر دیتے تھے. ہمیں دنیا میں بڑا غم ہوتا تھا اس چیز کا، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب تو البتہ بخشنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے. اس نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ قدردان رب، اس نے میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں مجھے اتنی جنتی عالی شان نعمتیں عطا فرما دی. یہ کون لوگ کہیں گے؟ جنتی کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہی رویے ہیں نا جو دنیا میں تھے ان کے. وہ دنیا میں اللہ کی نعمت حاصل کرتے تھے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. الحمدللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. وہ دنیا میں شکر گزار تھے، آخرت میں بھی جب نعمتیں ملیں گی تو اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوں گے. کما تموتن کما تحیون تموتن، تم جس طرح زندگی گزارو گے تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. کما تموتن تبعثون، اور جس طرح تم مرو گے اسی طرح تم آخرت میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. تو وہ اسی طرح شکر کی حالت میں دنیا میں تھے. اللہ اپنی زبانوں پہ شکر گزاری کے کلمات رکھتے تھے. الحمدللہ ان کی کلمات زبانوں پہ جاری رہتا تھا، اور حال میں اللہ کا شکر کرتے تھے. ملتا تھا تو بھی شکر، چھنتا تھا تو بھی شکر، ہر وقت اللہ کا شکر کرتے تھے. اسی حالت میں مریں گے اور اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. تو لہٰذا شکر کی عادت تھی نا، جس عادت پہ ہم زندگی گزاریں گے اسی حالت پہ ہم اٹھائے جائیں گے. تو جو دنیا میں شکر گزار ہے وہ قیامت میں بھی شکر کر رہا ہوگا. جنتی دنیا میں شکر کرتے تھے، آخرت میں بھی شکر کر رہے ہوں گے. جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے شکر کریں گے. جو دنیا میں ضدی ہوگا وہ قیامت میں بھی ضدی رہے گا. جو دنیا میں تکبر کا مارا ہے وہ قیامت میں بھی تکبر کا مارا ہے. جو دنیا میں بد کردار ہے، نافرمان ہے، وہ قیامت میں بھی نافرمانیاں کر رہا ہوگا. بالکل وہی رویے ہیں. جیسی زندگیاں گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی. اصلاح کرنے کی آج ضرورت ہے. جس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آج ویسا بنانا ضروری ہے. آج دیکھیے ہمارے دیکھنے کی، ہمارے آس پاس میں بصیرت کے لیے کافی ہیں یہ باتیں کہ لوگ جس طرح زندگی گزارتے نا ویسے ہی مرتے. میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک بہت ہی عیاشیوں کا دل دادا ایک شخص، ہر وقت دوست یار. اس کی موت کیسی آئی؟ دوست نے فون کیا، جی فلاں جگہ پہ تھیٹر ہے یا پتہ نہیں فلم لگی ہے کوئی سینما میں، چلو آپ دیکھنے چلتے ہیں. اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوا تھا. جناب ٹھیک ہے جی، چلو جی، سب دوست مل کے جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تم اپنے گھر سے نکلو، میں بھی پہنچ رہا ہوں. وہ نکلا اپنے گھر سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہی مار گیا. کس کام کے لیے جا رہا تھا؟ نیت کیا تھی؟ اللہ کا کام تھا.
فلم دیکھنے کے لیے جا رہا، ساری زندگی لہو اور لعب میں پڑا رہا، اسی طرح موت آ گئی. ایک شخص ہے، ڈاکٹر تھے، بہت زندگی پڑھ پڑھ کے گزار دی، لوگوں کی خدمت خلق میں گزار دی، انتہائی مخلص ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے میں ان کی طبیعت بوجھل ہوئی، اٹھے ہیں، اٹھ کے ساتھ ہی ان کے روم کے ساتھ ہی ایمرجنسی تھی، فوراً ایمرجنسی میں گئے ہیں اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے ECG لگاؤ، میری طبیعت ذرا عجیب سی ہو رہی ہے. جیسے ہی ECG لگائی پتہ چلا ہارٹ اٹیک میں ہے. within seconds to minutes ان کا انتقال ہو گیا. پیشنٹ دیکھتے دیکھتے سمجھو ان کی موت آئی. ایسے ہی تھا، وہ خدمت خلق میں ساری زندگی لگا دی تھی، اسی طرح پیشنٹس دیکھتے دیکھتے ان کی جان نکل گئی. وہ مولانا صاحب نے ساری عمر لوگوں کو تبلیغ میں لگا دی، وہ واعظ دیتے دیکھتے ہی ان کی جان نکل جاتی. وہ تہجد گزارتے، وہ تہجد پڑھ کے کوئی دنیا واقف نہیں تھی، وہ اللہ نے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تہجد کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کی جان نکالتی. وہ ساری عمر کا نمازی تھا، اللہ کے حضور جھکا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں نماز میں اس کی جان قبض کروا. جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، آج دنیا میں اپنے آپ کو ویسا بنانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے. اب یہ جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یہ بیسیکلی سنت کی مسنون دعا بھی ہے کہ جب کبھی کوئی خوشخبری ملے، کوئی کامیابی ملے، کوئی ترقی ملے یا کبھی کوئی نعمت کا حصول ہو تو اس دعا کو پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے. الذی احلنا، وہ ذات کہ جس نے اتارا ہمیں دار المقامۃ من فضلہ، اپنے فضل سے ابدی قیامگاہ کی جگہ ٹھہرا دیا. اب نہ یہاں ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہمیں کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے. گویا نہ یہاں پہ وہ نصب کا معاملہ ہے کہ کوئی مشقت ہے اور نہ ہی لوگوں کو کوئی تھکن ہوگی. یعنی دنیا کے اندر جو انسان کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی تھکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک اللہ کی ایک نعمت ہے کہ دنیا میں تھکن ہے، جو بھی تھکنے ہیں وہ دنیا میں ہے. جو دنیا میں اللہ کے لیے تھکیں گے وہ آخرت میں کیا کہیں گے، تھکن سے عاری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ساری تھکاوٹوں کو ختم کر دے گا. والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یغضی علیہم فیموتوا، وہ نہیں وہ کمی ہوگی مگر ان کے کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہیں ان کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یسترخون فیہا، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ وہاں جا کے کیا کریں گے، یسترخون، وہ چیخیں گے، چلائیں گے. جہنمی جہنم میں جا کے چیخیں چلائیں گے اور کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال لے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کننا نعمل، کہ ان اعمال سے علیحدہ جو ہم عمل کرتے تھے اب ہم دوسرے اعمال کریں گے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں یہاں سے نکال لے. تو ان کو کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں آباد نہیں کیا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جب تمہارے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آیا تو تم نے اس میں سے کوئی نصیحت ہی حاصل نہ کی. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اگر تم سبق لینا چاہتے تو تم لے سکتے تھے، لیکن ما یتذکر فیہ، تم نے اس میں کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. جب تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، کوئی نصیحت کرنے والا آیا، تمہیں تو ہم نے عمر دی تھی، نصیحت حاصل کر لیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا اس دن بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا، فذوقوا، پس چکھو، پس وما للظالمین من نصیر، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ غالب غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو سے واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے اندر جو راز ہیں ان سے بھی، بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے غیب کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جو سینوں کے اندر ہمارے جو ہمارے بھید چھپے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تو پھر کس بات کی ضرورت ہے، اپنے اندر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. صرف ظاہریت کو ٹھیک نہیں کرنا، ظاہری لباسیں نہیں اوڑھنے. دین ظاہریت کا صرف نام نہیں ہے، اندر کی اصلاح بھی ضروری ہے.
آج ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف ظاہری لباسیں اوڑھ لینے کو دین بنا لیا ہے. یاد رکھیے گا برقعے میں دین نہیں ہے، دین میں برقع ہے. داڑھی میں دین نہیں ہے، دین میں داڑھی ہے. سمجھ آئی؟ آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے برقع پہن لیا تو بس ہم بہت دینی مذہبی ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برقع اتار دے، یا یہ کہہ دے کہ جی بس اب برقع نہیں پہنوں گی اگر میں نے اپنے اندر کی اصلاح نہیں کی. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ نے اگر یہ کہا تو قد افلح من زکاہا بھی کہا کہ اپنا تزکیہ کرو. اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. ظاہر کی اصلاح بھی کرنی ہے اور باطن کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، دونوں کو ٹھیک کرنا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفرہ، بس جو انکار کرے گا تو اس کا انکار اسی کے لیے ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں پر ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر اور زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر سوائے کفر کے اور کسی چیز میں خسارے میں اضافہ نہیں کرتا. قل، ان سے کہو، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین میں پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں بھی ان کی کوئی شراکت ہے؟ ام آتیناہم کتابا، یا ان کو کوئی کتاب دی گئی ہے؟ فہم علی بینۃ منہم، اور وہ اس کی وجہ سے روشن اس پر ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، یمسک السماوات والارض، وہ روکتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، یہ کہ دونوں ٹل جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو ٹلنے سے روکے ہوئے، یعنی ان کو تھام کر رکھے ہوئے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹال دے، ان دونوں کو ملا دے، ان دونوں کو ختم کر دے. ان امسکہما من احد من بعدہ، نہیں کوئی اس اللہ کے علاوہ ان دونوں کو تھام سکتا. اگر اللہ جنی فرما رہا ہے کہ اگر میں آسمانوں زمینوں کو جو میں نے تھام رکھا ہے، اگر میں ان کو ٹالنا چاہوں، ان کو ختم کرنا چاہوں تو میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن میرے علاوہ ان کو کوئی بھی تھام کے روکے نہیں رکھ سکتا یا ان کو واپس نہیں لا سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے. وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں ان کی، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ وہ پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ ہم زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے. یعنی کڑی کڑی قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم دوسری امتوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، بس جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کیا ان کا مگر فرار، یعنی بھاگنا. انہوں نے انکار میں اضافہ کیا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مان کے دی. استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنے لگے. وہ مکر السیئ، اور بری بری چالیں چلنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا انہوں نے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں وہ گھیرتا چالیں بری مگر اس کے کرنے والے کو. یعنی اگر وہ چالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے بھی رہے تو ان کی چالوں نے انہی کو گھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ان کی چالوں نے نقصان نہیں پہنچایا. اس بات سے مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بری بری چالیں چل رہا ہے تو چلنے دیجیے اس کو، اس کی چالیں اسی پر پڑیں گی، چالیں اسی پر پڑیں گی. چالیں چلنے والوں کی چالیں انہی کو لے بیٹھتی ہیں. کبھی بھی کسی چالوں چلنے والوں کی چالوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، مگر وہ جو پہلے والوں کے ساتھ جو ہوا کہ جو اللہ کا پہلا قوموں کے ساتھ طریقہ رہا، کیا وہ اب اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کی سنت میں ہرگز بھی تم کوئی ٹلنے کا معاملہ نہیں چاہو گے، دیکھو گے. کوئی اللہ کی
سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا، پھیر نہیں سکتا. اولم یسیروا فی الارض، کیا اور نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ تو قوت اور طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ تاکہ وہ عاجز کر دیں اللہ کو اس چیز سے، یعنی فی السماوات ولا فی الارض، یعنی اللہ کو زمین آسمان میں کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ ہے علیم یعنی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا، یعنی ان کی چالیں کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، نہ ہی اللہ کو عاجز کر سکتی ہیں، نہ زیر کر سکتی ہیں. اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. اور ولو، اور اگر یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اللہ وہ پکڑ لے انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے، یعنی جو انہوں نے کیا ہے، اللہ ان کو پکڑ لے ان باتوں پر، ما ترکا، نہیں وہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس زمین کی پشت کے اوپر، من دابۃ، کوئی جاندار بھی، یعنی اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے. اتنے گناہگار ہیں ہم، اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے يُؤَخِّرُهُمْ، ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھیں، اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، قصور سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیے جا رہے ہیں، ڈھیل دیے جا رہے ہیں. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. بار بار لا کے بٹھا دیتا ہے، پلٹا دیتا ہے. آج بھی آ جاؤ، آج بھی میرے پاس آ جاؤ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کب تک کر رہا ہوتا ہے؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تک، یا وہ جو وقت مقرر اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہماری زندگی کی مہلت عمل ختم ہونے کا وقت جو لکھ دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آ جائے گی اجل ان کی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس بے شک اللہ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لے گا، ہر ایک کو دیکھ لے گا، ہر ایک کا حساب بھی لے لے گا. لہٰذا اپنے اعمال پر نظر آج کرنا بہت ضروری ہے، اپنے اعمال کی اصلاح آج کرنا بہت ضروری ہے، اپنا محاسبہ کرنا آج بہت ضروری ہے. حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے. تو 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا کر ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.